عمران خان صاحب کب تک باہر نظر آتے ہوئے نظر آتے؟ جی ہم امید لگا سکتے ہیں اس سال 2026 میں ریلیف کی، ناٹ ریلیز۔ مریم نواز کے بارے میں بتائیں۔ مریم صاحبہ جو ہے وہ تھوڑا الرٹ ہو جائیں، بہت اچھے کام کیا انہوں نے پنجاب کے حوالے سے، بٹ یہ کہ ان کو وہ فیم ابھی تک نہیں ملا، ابھی بھی وہ کرٹیسزم کا شکار رہتی ہیں۔ اگر چینلز پہ دیکھ لیں، لوگوں کی رائے اگر دیکھ لیں سروے بیس، اور میں ویسے بھی ان کو مشورہ ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو تھوڑا سنبھل کے بات کریں۔ ذرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی عوام بڑی سنتی ہے، ڈفرینٹ بیہیویئر ہے نا، کبھی تولا کبھی ماسا۔ جیمنائی اللہ بچائے، اچھا وہ جیمنائی ہے، وہ ہے جیمنائی۔ جیمنائی ایک ایسا جو ہے وہ زوڈیک ہے کہ جس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے، آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ فائنینشلی جو ہے وہ جو بیٹر ان اسٹرانگ پوزیشن پاکستان کا، کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آئے گی، گروتھ ہوگی پاکستان میں، پراسپیرٹی آئے گی، لیکن قدرتی آفات سے ہم لوگ نہیں بچ سکتے۔ کہ مسلم لیگ نون کی جتنی بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جتنی بھی کوشش کرتی ہے وہ پی ٹی آئی سے آگے جان، اس لیے بولتی ہوں کہ وہ ان کو شاید اپریسیشن نہیں ملی، تو ان کے لیے بھی یہ جو ٹائم ہے یہ کوئی اتنا اچھا 2026 نہیں رہے گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو اس حوالے سے آپ کی کوئی پریڈکشن ہے؟ میرے خیال سے وہ نہیں آنا چاہیں گے، ابھی وہ کافی ٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ نئے لوگوں کو موقع دیں۔ اچھا بلاول صاحب، بلاول بھٹو کے بارے میں کیا آپ کی جو ہے پریڈکشن ہے؟ ان کا جو ہے زیادہ اچھے چانسز 2027 میں، کوئی بڑا اگر کہنا بڑا عہدہ تو وہ 2027 ان کو زیادہ کمپنسیٹ کر رہا ہے 2026 سے۔ اپ کمنگ کیا پاکستان کو چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ یہ اگر ہم بارڈر کی بات کریں، یہ انڈیا والے اور دوسری جانب افغانستان والے، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں الرٹ رہے گا۔ ہماری پوزیشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اگر کوئی بھی ایسی سچویشن آئے گی تو اگلے 4 سال تک جو ہے وہ پاکستان اچھی پوزیشن میں ہے۔ کس طریقے سے فیس ریڈنگ کر لیتی ہیں؟ کیا آپ کے پیرامیٹرز ہو؟ جیسے کہ ہم فیس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا لرننگ کا پارٹ، ریسیونگ ہمارا پارٹ ہے ماتھا، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ پارٹ ہم آتے ہیں آپ کا وینس کا پارٹ، آئیز سے لے کے نوز تک۔ صاحب کی تو چھوٹی آنکھیں ہیں یار اب ہو گئی ہیں، جوانی میں دیکھا اچھا، اس کی بڑی بہت اتنی بڑی تو یار نہیں میں سی نے ویسے۔ دیکھا، آئی ہیو میٹ عمران خان ان مائی اسکول لائف۔ کارٹونز ہیں سیمسنگ کہتے ہیں، سمسن سے وہ بھی پریڈکشنز اسی طریقے سے کرتے ہوں گے؟ اس کے پیچھے بھی ایسٹرولوجر ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور 100% اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے نا یہ ہوگا، وہ ہمارے پاس وہ لمٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نہیں دی ہوئی۔ اسٹرالوجر کبھی بھی آپ کو صرف پریڈکشن دے سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، آج ہم ایک ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں یا پالمسٹ ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اسی حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا آج مس سمرانہ شاہ نے۔ السلام علیکم مس۔ جی مس سمرانہ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم سپر گڈ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ لیکن سب سے پہلے تو جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو سمرانہ شاہ کے سامنے لکھا ہوتا ہے ایسٹرولوجر، پالمسٹ اور سائیکالوجسٹ۔ پہلے تو سب سے پہلے آڈینس کو یہ بتائیں، یہ ان 3 لوگوں کا جو ہے ان 3 ڈپارٹمنٹس کا اگر میں کہوں، سوری، تو کیا کمبینیشن بنتا ہے؟ کمبینیشن کیا بنتا ہے؟ بالکل کمبینیشن بنتا ہے، بیکاز موسٹلی دوز آر ویری ڈفرینٹ۔ میں آئی تھنک آئی ایم دی فرسٹ ون جو کوالیفائڈ ہوں اس فیلڈ میں۔ میں باقاعدہ جو ہے وہ بنگال سے اسٹڈی کر کے آئی ہوں 4 ایئر کا، جس میں جو ہے انرجی ہے، ایسٹرولوجی ہے، پامسٹری ہے، اور باقی جو ہے میرا جو سائیکالوجی ہے وہ بھی میں ابھی ہاؤس جاب پہ ہوں، اینڈ آئی ایم پرسو دوستو اوبیسلی دوز آل تھنگز آر لنک، کیونکہ اوبیسلی آپ نے ہیومنس کو جاننا ہے، تو آپ اگر ایسٹرولوجی بھی دیکھیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑا سائنٹیفکلی ہیومنس کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ اگر سائیکالوجی کو لیں تو وہ بھی آلموسٹ ریلیٹڈ ٹو دا مینٹل ہیلتھ اینڈ ہیومنس۔ پھر اگر پامسٹری کا ہم دیکھیں تو پامسٹری بھی انہی چیزوں سے لنک کرتی ہے کہ لوگ کیورس ہوتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کے، اپنی نیچر کو لے کے، تو آلموسٹ جو ہے ہم ان چیزوں سے گائیڈ کرتے ہیں، تو بہت ہی گہرا کنیکشن ہے ان چیزوں کا۔ اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ آپ بنگلہ دیش گئیں ادھر پڑھنے کے لیے،
تو پاکستان میں یہ اسٹڈیز نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں, پاکستان میں یہ اسٹڈی نہیں ہے. کالا جادو پاکستان میں نہیں سکھایا جاتا؟ نہیں دیکھیں یہ بہت ویئرڈ کوشچن ہے. نہیں ویسے اخباروں میں دیکھیں بنگالیز آر ویری فیمس ان بلیک میجک, اور ایشینز جو ہیں وہ بڑا اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں بلیک میجک پہ. پر میں آپ کو انفارمیشن دے دوں, اگر آپ ریسرچ کریں, ہمارے پاس اب تو بہت سورس ہیں, گوگل ہے, اے آئی ہے, تو جو سب سے زیادہ بلیک میجک ہوتا ہے, میرا ایریا ہے نا تو میں اس لیے اس پہ بات کر رہی ہوں, وہ ویسٹ میں ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ بہت غلط انفارمیشن ہے کہ ایشین یا جو بنگالی ہیں وہی میجک اور بلیک میجک پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, بلکہ ویسٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو. بالکل بدنام تو ہم بنگالی کہیں یا انڈینز کہیں یا پاکستان, یہ تینوں جو ہے وہ یہ سب کانٹیننٹ کی جو کنٹریز ہیں تینوں یہی ہیں. اچھا اصل میں کچھ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے, کیونکہ اس میں بھی میں آپ کی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں, میں اس پہ کلیریفیکیشن تو سن چکا ہوں, لیکن میری آڈینس اگر آتی ہے آپ کا یہ دیکھنے کے لیے پورا پوڈ کاسٹ, تو مجھے یہ کائنڈلی بتائیں کہ کچھ یہ پرسیپشن ہے کہ یہ شریعہ لا کے جو ہے وہ برعکس ہے, پریڈکشن کرنا یا نجومی بن جانا وہ اسلامک پریمیسز میں نہیں آتا. آپ اس حوالے سے کیسے, پھر آپ کو اس کاؤنٹر تو کرنا پڑتا ہے نا, لوگ کہتے ہوں گے آپ کو, چلو اسکرین پہ نہیں کہتے ہوں گے, اگر میں سوال نہ کروں تو آپ نے کہیں بھی بیٹھی ہوں گی تو آپ کے پاس آتے تو ہوں گے لوگ, تو پھر کیسے پھر آپ جواب دیتی ہیں؟ بالکل جی, یہ تو بڑا ہی ایک جو ہوتا ہے نا کامن کوشچن ہے, یہ کوئی ریئر یا وہ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں پہ پوڈ کاسٹ کر کے آئے, جہاں پہ شو کر کے آئے, نیچے جو ہے وہ بھرمار آتی ہے ہمیں کرٹیسزم کی. تو اس کا جواب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, آپ کو اپنے لمیٹڈ ایریا سے نکل کے باقی چیزوں کی طرف آنا چاہے گا. دیکھیں جیسے میرا نالج ہے انرجی اسٹڈی, میں نے باقاعدہ پڑھا. ہاں یہ ہمارے لیے ایک بڑی خراب چیز ہے کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا اس اسٹڈی یہ والی اسٹڈی کوئی بھی نہیں کر کے آیا ہوا, بس وہ ہمارے وہ عطائی نیم حکیم خطرہ جان والا حساب کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جس پہ 10-4 بندے جو ہے وہ بلیو کر لیتے ہیں وہ اسٹرالوجر بن جاتا ہے, یا کوئی وہ روحانی اسکالر بن جاتا ہے, یا پھر وہ جو ہے وہ پامسٹ بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بات اس پہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. اور دیکھیں اسلام میں ہمیں نا لمٹس دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایسے ہم دیکھیں تو موسم کا حال ہم پہلے بتاتے ہیں, اس میں کبھی بارش ہوتی ہے کبھی نہیں. بیسکلی پریڈکشن کا مطلب ہی کیا, یہ آج تک جب ہماری قوم کو نہیں پتا. پریڈکشن ہوتی ہے پیشن گوئی. اب پیشن گوئی لمیٹڈ ہوتی ہے, اس میں 50% چانسز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے یا اس حساب سے دیکھے بابا بانگا نے کہا تھا 2012 میں قیامت آ جائے گی, سامیہ خان جی کہتی ہیں کہ 2026 میں قیامت آ جائے گی, میں کہتی ہوں نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھیں سبھی کا مسلم ہمارا بلیو بھی ہے, ہم اپنے بلیف سسٹم کو بھی لے کے چلتے ہیں, ہم سائنس بھی لے کے چلتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے ایز اے گائیڈ لائن لے کے چلنا ہے. استاد نے آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے سیارے اچھے ہیں, آپ کی ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں, باقی آپ نے محنت چھوڑ دی, اٹ مینز آپ کا ورکنگ نہیں ہوگا. کبھی آپ بلینئرز کی لائف سٹڈی کریں, کبھی آپ جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی لائف جب آپ سٹڈی کریں گے نا, تو انہوں نے مینیفیسٹیشن کے علاوہ اپنا قسمت کا حال پوچھنے کے علاوہ محنت بھی کی ہے. تو آپ نے جو ہے یہ بے شک یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی گائیڈ لائن ہیں, ٹیچر نے آپ کو بالکل. اور بعض کو ٹیچر کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کو آبزرو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا بچہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ محنت کرنا چھوڑ دے. اچھا اس میں ایک کارٹون ہے سیمسن کہتے ہیں, وہ بھی پریڈکشنز اسی طریقے سے کرتے ہوں گے, اس کے پیچھے بھی اسٹرالوجر ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور سائنس ہے؟ بالکل جی, دیکھیں کیونکہ یہ بڑا ایشین نالج ہے. اگر آپ ایجپٹ کی ہسٹری پڑھیں, آپ مصر کی ہسٹری پڑھیں, تو وہاں پہ انہوں نے بہت جو بیسکلی آیا تھا نا جادوگروں کے تھرو آیا تھا, اس لیے کہتے ہیں نا کہیں فوربٹن ہے. لیکن اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ ہر چیز کو آپ اسٹڈی کریں, جتنا ڈیپ آپ اس میں جائیں گے اتنا یو گیٹ ٹو نو دا تھنگس. بٹ پھر بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس لمیٹیشن ہے. 100% اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے نا یہ ہوگا, وہ ہمارے پاس وہ لمٹ نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نہیں دی ہوئی. وہ یا تو کوئی جنات ہے اس کے پاس, کوئی موکلات ہیں, یا کوئی جادوگر ہے. اسٹرالوجر کبھی بھی آپ کو صرف پریڈکشن دے سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. اچھا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ آسان ہے؟ فار انسٹنس میں آج سے یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ جرنلزم چھوڑتا ہوں, اور میں کیونکہ لائر بھی ہوں وہ بھی چھوڑتا ہوں, میں یہ والی بیٹ پکڑ لیتا ہوں جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے کہ جی میں پریڈکشن کروں گا. اگر بیٹھے بیٹھے یہاں میں پریڈکشن کروں کہ مس عمرانہ
آپ کو کچھ مسائل بھی ہیں, آپ چیلنجنگ بھی ہیں, آپ میں سے کچھ 10 پریڈکشنز کر دیتا ہوں, 10 میں سے تو میرے خیال میں 2 سے 4 ٹھیک ہی ہوں گی. فار انسٹنس اگر ایک ایگزامپل دیں تو اگلا بندہ سمجھتا ہے یار اس کو تو کچھ نہ کچھ تو میرے بارے میں پتہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مت یا یہ ایک پریسیڈنٹ بننا سٹارٹ ہو جائے گا کہ ہر بندہ اگر پریڈکشن کرنا سٹارٹ کر دے اور اس کا وہ اور یہ ساتھ بھی کہے کہ یار میری کون سی پریڈکشن ٹھیک ہونی ہے, کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو اس طریقے سے تو ایک نیا دھندا اور نیا کاروبار سٹارٹ ہو جائے گا. بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے اینڈ ویری انٹرسٹنگ. بالکل یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے کہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وداؤٹ اسٹڈی ہمارے پاکستان کی اگر میں کیٹیگری کو دیکھیں آپ لوگوں نے, اچھا وداؤٹ اسٹڈی والی آپ نے بات کی, اب میں ایگزامپل ساتھ دیتا ہوں پھر آپ جواب دیجیے گا. اب اس وقت دیکھیں اگر صرف لاہور یا اسلام آباد یا بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کے چھوٹے شہروں میں اگر جائیں تو آپ نے خود بھی عطائی ڈاکٹرز کی بات کی, عطائی نجومیوں کی بات کی, تو بہت سارے ایسے نجومی بھی تو بن سکتے ہیں پھر وہ بھی فیک ڈگریز لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہاں جی ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم سے آ کے پریڈکشن کرائیں. نہیں اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا, بلکہ کئی چیزیں میں نے ایسی انٹروڈیوس کروائی ہیں جیسے پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دا انرجیز کا نالج نہیں پتا تھا کسی کو, سائیکک ریڈنگ کسی کو نہیں پتا تھی کیا ہوتی ہے. وہ 2-4 شوز میں نے فیس ریڈنگ بتائی ہے تو اب وہ سب کاپی پیسٹ پہ جو ہے نکلنا. لیکن سر اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ میں آپ کے میڈیا کو دوں گی, کیونکہ آپ کے میڈیا لاتے ہیں, پھر آپ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو لے کے کون آتے ہیں, آپ لوگ لے کے آتے ہو. ہر چینل پہ لالا رخ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ جنو ونو والا جو ہے حساب کتاب میرا خراب ہے, پھر بھی آپ اپنی ریٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں. تو دیکھیے وہ یا پروموشن جو کر رہے ہیں نا وہ میڈیا کر رہا ہے. اگر آپ انفلوئنسر کی بات کر لیں, اگر آپ یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں جن پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, انہی لوگوں کو اٹھا کے لاتے ہیں. تو دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں تو زیادہ مجھے آج پروموٹ نہ کریں, میں کسی چینل پہ نہیں جاؤں گی, میرا فیس کوئی نہیں جانے گا. تو دیکھیں تھوڑا دیکھ کے تھوڑا جو ہے وہ آپ جو ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو بالکل 100% یہ چیز جو ہے وہ رک سکتی ہے. اور اس پہ بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفینیٹلی جو فیک لوگ ہیں ان کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اسکرین پہ لایا جائے, بالکل نہ لایا جائے, اور رولز اینڈ ریگولیشنز ان پہ بھی اسکرین پہ نہ لایا جائے تو بتایا جائے کہ یہ فیک ہے. ہاں جی بالکل, بڑے لوگ کر بھی رہے ہیں, میں اپریشیٹ کروں گی. ہم اس پہ ڈیٹیل میں تو پروگرام کے دوسرے چنک میں جاتے ہیں, خاص طور پہ فیس ریڈنگ کی جیسے آپ نے بات کی, آپ نے وہ یہ لکیریں, ہاتھوں کی لکیریں بھی آپ دیکھتی ہیں, اس حوالے سے میں تھوڑا آتا ہوں ڈیٹیل پہ. اس سے پہلے کیونکہ عوام اب یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی جو سیاست اس وقت آپ بڑی اس وقت کرٹیکل سچویشن ہے, اور اس اگر بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو وہ بھی کرٹیکل ہے. اس وقت ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یوکرین کی بات کریں, ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کریں, ریسنٹلی جو آسٹریلیا میں ہوا, انڈیا پاکستان وار, یہ ساری چیزیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کو آپ کی پرسیپشن سے, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ چاہیے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان سے. اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے, آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ نیا سال بھی اگلا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, کچھ تبدیلی کا امکان ہے, کچھ مزاحمت سے مفاہمت والا راستہ ہوگا؟ بالکل جی. اچھا سب سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی مجھے پنچ کیا, میں اس کو لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ دیکھیں دا موسٹ ڈیفیکلٹ نالج, اگر میں کہوں نا آپ سائنٹسٹ بھی بن جاؤ گے, آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے, لیکن ہر کوئی پامسٹ نہیں بن سکتا, ہر کوئی ایسٹرولوجر نہیں بن سکتا. میں پورا جو ہے وہ 7 سال اپنا اسٹڈی کر کے پریکٹس کر کے آئی ہوں, پھر بھی ابھی مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس 0 نالج ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جو بھی ہیں وٹ ایور جو کہتے ہیں میں ان پہ نہیں کرتی, لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا, ان کو جاننا از ڈیفیکلٹ. ہم آتے ہیں کہ 2026 کی طرف آتے ہیں کہ جو اس پہ اچھا اگر آپ میری پریویس پریڈکشن بھی دیکھیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے, اس میں کچھ بلیسنگز بھی ہوتی ہیں. جیسے جنگ کی پہلی پریڈکشن میں نے کی تھی, انڈیا پاکستان کی وار, بہت اچھے فیمس شو میں. اس کے علاوہ زلزلوں کی پریڈکشنز کی تھی, سیلاب کی پریڈکشن کی تھی 2024 جب سٹارٹ ہوا تھا, اس ٹائم پہ میں نے یہ پریڈکشن کی تھی جو کہ آلموسٹ ساری جو ہیں وہ صحیح نکلی تھی. پھر چیمپئنز ٹرافی کو لے لیں, وہ میں نے پریڈکشن کی تھی. کافی ساری پریڈکشنز جو تھیں وہ صحیح ہوئی ہیں اور کچھ غلط بھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں میں مانوں گی کہ ساری صحیح ہوں, بٹ آلموسٹ جتنی بھی پریڈکشن ہے صحیح ہوئی ہیں. اگر 2026 کی کیلکولیشن کی ہمارا نا ایک میپ ہوتا ہے, ایک کیلکولیشن ہوتی ہے پراپر. کوئی بھی ایسٹرولوجر جائے گا نا تو ایسی پریڈکشن ہم نہیں کر سکتے. جیسے جس نے پاکستان کا جو ہے وہ برتھ چارٹ فالو کیا ہے, ٹھیک ہے, جس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں وہی پریڈکشن کر سکتا ہے. جیسے سپوز ہم لوگ
پاکستان کا اگر برتھ چارٹ انالیسس کرتے ہیں جی تو اس کو ہم کہیں گے, تھوڑا سائنٹیفک لینگویج یوز کروں گی اپنی, یہ ایئر ہے سن کا ایئر, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایئر آف دا کنگ, ٹھیک ہے, 26 جو ہوگا جی 2026 نمبر بنتا ہے 1, اگر نمبرولوجی کے حساب سے جائیں تو ویری اسٹرانگ, ٹھیک ہے, کنگ کا نمبر ہوتا ہے نا, ایک نمبر. ویسے 25 کا کیا تھا؟ ہاں کیونکہ 25 میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے, جس طریقے کی وار سچویشن دیکھیں یا غازہ والی سچویشن بڑی ہارش ہو گئی, بہت ٹف ایئر تھا. اس کو کیا نام دیا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ تھا ہمارا 9 نمبر تھا. اچھا, یہ نمبر ہوتا ہے ٹربل کا نمبر. اگر اس کی کیلکولیشن ہم کریں تو اسٹارٹنگ میں 26 آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ ٹربل نہیں ہے اس میں؟ یہ ہے نہیں ٹربل کا تو ہے. دیکھیں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے مسٹریز تو ڈھیر ساری ہوتی ہیں نا, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی مسٹریز ہم نہیں, جو اسٹڈی کر کے آتے ہیں وہ جانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ فائنینشلی جو ہے وہ جو بیٹر ان اسٹرانگ پوزیشن پاکستان کا, کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آئے گی, گروتھ ہوگی پاکستان میں, پراسپیرٹی آئے گی. لیکن قدرتی آفات سے ہم لوگ نہیں بچ سکیں گے, جیسے زلزلے ہو گئے, بیکاز سن کا ایئر ہوتا ہے, کہیں آگ لگنے کا خطرہ ورلڈ وائز ہمارے سر پہ منڈلائے گا. پانی کی طرف سے ہم خطرے ہم ان سے نہیں بچ سکیں گے, زلزلوں کی طرف سے خطرے ہم نہیں, ورلڈ وائز ویلوکینز جو ہیں وہ آتش فشاں جو ہیں وہ وہاں سے ہمیں جو ہے وہ خطرے ہمارے سر پہ ورلڈ وائز بھی رہیں گے. پاکستان کی طرف سے ہم دیکھیں وہ پھر یہ ہے کہ دیکھیں راجا کا ایئر ہے, تو کیا ہوگا, اسٹیبلٹی گورنمنٹ کی یا حکومت کو جو ہے وہ خطرات رہیں گے. میں تو پہلے بھی کہتی ہوں کہ جس ٹائم پہ جو ہے وہ جو عود کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم اگر مریم صاحبہ کا دیکھیں تو ان کو خطرے میں ڈالے گا, وہ ٹائم اگر شہباز شریف کا دیکھیں تو بھی وہ خطرے میں ڈالے گا. تو پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پالیٹکس بھی جو ہے وہ ٹربل میں رہے گی, اور پراسپیرٹی اور پروگریس ہوگی. ہاں جی, مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے جا کے اللہ نہ کرے, دیکھیں پھر بھی وہی کہتے ہیں ہم تھوڑا اس میں کہ صدقہ اور دعا ہر چیز کو واپس لے آتی ہے, تو قوم سے اپیل ہے کہ دعا کریں تاکہ یہ مصیبتیں ٹل جائیں. جیسے بجلی یا ایندھن کی جو قیمتیں ہیں, لاسٹ ٹائم میں نے سونے کا پریڈکٹ کیا تھا کہ سونے کی قیمتوں میں ان لمیٹڈ اضافہ ہوگا, ہوا بالکل, میں نے کہا تھا ان یوزول آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا. ابھی جو ہے وہ ایندھن یا آئل کی جو قیمتیں ہیں یا بجلی کی جو پرائزز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہوں گی جو بالکل انبیریبل ہوں گی. اینڈ یہ ایئر جو ہے نا 2026 یہ ون آف دا ہاٹسٹ ایئر بھی ہو سکتا ہے. ہاں, یہ جیسے دنیا میں 5 سال جو ہے نا گرم ترین گزرے ہیں, ان میں سے مجھے لگتا ہے یہ ایک ہوگا کہ 50 سے اوپر جو ہے وہ کام چلا جائے گا. اور اللہ نہ کرے, اللہ سے اس معاملے میں بھی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اور صدقہ, تاکہ ہماری ٹربلز کم ہو. تو یہ بھی خدشہ ہے.